اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور قرآن کریم سے خصوصی تعلق رکھنے والوں، یوں تو پورا قرآن کریم عظمت و فضیلت سے مالا مال اور خیر و برکت سے معمور ہے، مگر اس کی بعض صورتوں کو خصوصی عظمت و فضیلت حاصل ہے۔ انہی میں معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی شامل ہے۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: یا عقبہ، انک لن تقرأ من القرآن سورة احب الى اللہ ولا ابلغ عنده من قل اعوذ برب الفلق۔ اے عقبہ، تمہیں تلاوت کے لیے قرآن کی کوئی دوسری سورہ نہ ملے گی جو اللہ کے نزدیک سورۃ الفلق سے زیادہ محبوب اور بلیغ ہو۔ بلا شبہ سورہ فلق مقام و مرتبہ کے اعتبار سے قرآن کریم کی عظیم ترین سورتوں میں ہے اور بہت زیادہ فوائد و برکات والی ہے۔ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے نازل ہونے پر بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا: الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں جو فضائل و برکات میں ایسی بے مثال ہیں کہ ان جیسی آیات کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی آیتیں ہیں۔ الحاصل سورہ فلق بڑے عظیم الشان معانی اور بہت جلیل القدر فوائد پر مشتمل ہے۔ باری تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم ہر مشکل معاملے میں اس سورہ کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کریں اور تمام شرور و فتن سے اس کے ذریعے حمایت و حفاظت حاصل کریں۔ چنانچہ اس سورہ کی پہلی آیت ہے: قل اعوذ برب الفلق۔ آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں رب ارحم الراحمین کی حمایت و حفاظت چاہتا ہوں جو رات کے بعد صبح کو ظاہر فرماتا ہے اور اس کے ساتھ روشنی اور اجالا بکھیر دیتا ہے اور سکون و طمانینت اور امن و امان قائم کر دیتا ہے۔ سورہ فلق کی دوسری آیت ہے: من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے اور تمام مضرتوں اور مصیبتوں سے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ اخلاص اور معوذتین کا اہتمام کرنے والوں، مومن بندہ تمام برائیوں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور اس کی حفاظت چاہتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس طرح مناجات کرتے اور اس کی پناہ چاہتے: اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ۔ اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر والے کے شر سے کہ اس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے، یعنی ہر شر والے پر تیری کامل قدرت اور تیرا مکمل اختیار ہے اور تو ہی اس کو دفع کرنے پر قادر ہے۔ باری تعالیٰ نے رات کی تاریکی اور ظلمت کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے: وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب کہ ہر طرف اس کی تاریکی چھا جائے۔ سورہ فلق کی چوتھی آیت ہے: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، یعنی میں رب کریم کی پناہ مانگتا ہوں
ان لوگوں کے شر سے جو لوگوں کے درمیان تفریق کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی صاف و شفاف اور بے داغ زندگی کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حسد کے وبال کی کثرت پر متنبہ فرمایا ہے اور اس کا اختتام حسد سے پناہ مانگنے کے حکم پر فرمایا ہے، کیونکہ حاسد آدمی دوسروں کی نعمت پر جلتا رہتا ہے اور ان سے نعمت ختم ہونے کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ بہرحال سورہ کے آخر میں ارشاد ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یا اللہ، یا کریم، متحدہ عرب امارات کی قیادت اور اس کے عوام کی حفاظت فرما، نیز اس ملک کے بر و بحر کی اور اس کی سرزمین اور اس کی فضاؤں کی حفاظت فرما، ہر شر والے کے شر سے کہ اس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا اقرأ یا جابر، اے جابر قرآن کی تلاوت کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، قرآن کریم کا کون سا حصہ پڑھوں؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد میں معوذتین کی تلاوت کی تو رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقرأ بہما ولن تقرأ بمثلہما، ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یہ فضیلت و برکت میں بے مثال ہیں اور تم تلاوت کے لیے ان جیسی صورتیں ہرگز نہیں پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے اور جہاں تک ممکن ہوتا ان دونوں کو اپنے بدن پر پھیر لیتے تھے اور یہ عمل 3 بار فرماتے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔